انسان سمجھتا ہے کہ خوف سوچ سے پیدا ہوتا ہے، کسی خیال سے، کسی منظر سے یا کسی خدشے سے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ خوف آتے ہی سب سے پہلے سوچ نہیں بگڑتی بلکہ کچھ اندر سکڑ جاتا ہے؟ اگر میں کہوں کہ خوف دماغ پر حملہ کرنے سے پہلے جسم کے ایک ایسے دروازے پر دستک دیتا ہے جسے ہم روز کھولتے بند کرتے ہیں مگر پہچانتے نہیں۔ آج میں آپ سے کوئی ڈراؤنی بات نہیں کروں گا، بس ایک ادھورا سچ چھوڑ دوں گا کہ اگر آپ نے اس ایک جگہ کو سمجھ لیا تو خوف آپ پر مکمل قبضہ کبھی نہیں کر پائے گا۔ ناظرین اکرام، خوف شور مچاتا ہوا نہیں آتا، یہ چیختا نہیں، دھمکاتا نہیں، یہ آہستہ سے داخل ہوتا ہے اور سب سے پہلے سانس کو چھوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ خوف سوچ سے پیدا ہوتا ہے، کسی خیال سے، کسی منظر سے یا کسی خدشے سے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ خوف کا پہلا وار خیال پر نہیں ہوتا، جسم پر ہوتا ہے، اور جسم پر بھی سب سے پہلے سانس پر۔ آپ نے غور کیا ہوگا، ڈر کے لمحے میں دل تیز دھڑکنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سانس ٹوٹتی ہے، سانس بکھر جاتی ہے، سانس بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب جسم خاموشی سے اعلان کرتا ہے کہ خطرہ قریب ہے۔ ناظرین اکرام، سائنس کہتی ہے کہ جیسے ہی انسان کسی خطرے کو محسوس کرتا ہے تو دماغ کا خطرہ پہچاننے والا مرکز امیگڈالا متحرک ہو جاتا ہے، لیکن یہ سگنل سب سے پہلے دماغ کے سوچنے والے حصے تک نہیں جاتا، یہ سیدھا آٹونومک نروس سسٹم مطلب خود کار اعصابی نظام کو جگاتا ہے۔ یعنی وہ نظام جو انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، جیسے دل کی دھڑکن، سانس، پسینہ اور پٹھوں کو کنٹرول کرنا۔ اسی لیے خوف سوچ سے پہلے سانس بدلتا ہے، سوچ بعد میں آتی ہے، جسم پہلے ہی تیار ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ڈر کے بعد انسان اکثر کہتا ہے سانس ہی نہیں آ رہی تھی۔ مگر یہاں بات صرف جسم تک محدود نہیں، سانس دراصل جسم اور دل کے درمیان ایک پل ہے۔ جب سانس غیر محفوظ ہو جاتی ہے تو دل بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوف میں سینہ بھاری ہو جاتا ہے، گلا بند سا ہو جاتا ہے، ہاتھ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور دل جیسے سمٹ کر رہ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن اس کیفیت کو صرف ذہنی نہیں بلکہ قلبی کیفیت کہتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 10 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور دل حلق تک آ گئے۔ یہ آیت صرف جنگ کا منظر بیان نہیں کر رہی، یہ خوف کی پوری فزیولوجی مطلب حقیقت بیان کر رہی ہے۔ دل کا حلق تک آ جانا یعنی سانس اور دل کا آپس میں ٹکرا جانا، یہی خوف کا پہلا حملہ ہے۔ معزز ناظرین، روحانی طور پر دیکھیں تو خوف وہاں حملہ کرتا ہے جہاں انسان کنٹرول چھوڑنے سے گھبراتا ہے، اور سانس وہ واحد چیز ہے جس پر ہم کنٹرول بھی رکھتے ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ سانس پر اختیار، خوف پر اختیار۔
جب سانس بے قابو ہو جاتی ہے تو روح بھی سمٹنے لگتی ہے، اور جب روح سمٹتی ہے تو انسان صرف بچنے لگتا ہے، جینے نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جسم پر خوف کی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ معزز ناظرین، یہ کمزوری نہیں تھی، یہ جسم کو دوبارہ محفوظ حالت میں لانے کا فطری طریقہ تھا۔ یعنی خوف آیا مگر اسے جسم میں ٹھہرنے نہیں دیا گیا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر اور غم سے۔ یہ دعا صرف خیالات کے لیے نہیں، یہ دل اور سانس کے لیے ہے، کیونکہ خوف کا وزن سب سے پہلے وہی اترتا ہے۔ عقلی طور پر سمجھیں تو خوف مستقبل کا وہ قرض ہے جو انسان حال میں ادا کرنے لگتا ہے۔ جسم اس قرض کو سب سے پہلے محسوس کرتا ہے، اور اسی لیے جو شخص مسلسل خوف میں جیتا ہے اس کا جسم تھک جاتا ہے، چاہے وہ بیٹھا ہی کیوں نہ ہو۔ اب ایک اور خاموش حقیقت، خوف ہمیشہ خطرے سے نہیں آتا، خوف اکثر عدم تحفظ سے آتا ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ محفوظ نہیں ہے، سنا نہیں جا رہا یا قبول نہیں کیا جا رہا، تو جسم خود ہی بچاؤ یا دفاعی حالت میں چلا جاتا ہے، اور بچاؤ کی حالت میں سکون نہیں ہوتا، صرف بقا ہوتی ہے۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 4 میں قرآن نے اسی لیے سکینہ کا ذکر کیا کہ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل کیا۔ سکینہ مطلب سکون، یہ دماغ میں نہیں اترتا، یہ دل میں نازل ہوتا ہے، اور دل سانس کے بغیر پرسکون نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو سانس خود بخود گہری ہو جاتی ہے، کیونکہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، سکون اور اطمینان تو دل کا ہے، مگر ان کے آنے کا دروازہ سانس کا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، سکون کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ معزز ناظرین، یاد رکھیں، خوف کا علاج یہ نہیں کہ آپ سوچ کم کریں، بلکہ خوف کا علاج یہ ہے کہ آپ سانس کو محفوظ کریں، کیونکہ جب سانس محفوظ ہوتی ہے تو دل خود کو محفوظ سمجھتا ہے، اور جب دل محفوظ ہو تو خوف کو ٹھہرنے کی جگہ ہی نہیں ملتی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ بعض گھروں میں سکون کیوں نہیں ٹھہرتا اس کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔